الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. معزز سامعین و ناظرین، نیت ہی پر انحصار ہے تمام اعمال کا. یہ نیت ہی فیصلہ کرتی ہے کہ ایک انسان کا یہ عمل اچھا ہے، قابل قبول ہے، یا اسی طرح سے یہ برا ہے اور عدم قبولیت کا شکار ہے. نیت ہی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ایک انسان کو اس عمل پر ثواب ملے گا یا الٹا اس کے وہ عذاب کا مستحق ہوگا. یہ نیت ہی کی کرشمہ سازی ہے کہ ایک انسان اس عمل سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر سکے گا یا اس کے برعکس اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بنے گا. میرے بھائیو اور دوستو، نیت عمل کی روح ہے. نیت ہی اصل رکن ہے، اصل پلر ہے عمل کا، اور نیت ہی پر انحصار ہے عمل کا. یہی وہ ترازو ہے جس ترازو پر پرکھا جا سکتا ہے کہ یہ عمل رب کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازا جائے گا یا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عمل ہباء منصورہ کی طرح سے اڑا دیا جائے گا. میرے بھائی دوستو، یہ نیت ہی حد فاصل ہے. جس طرح سے نماز حد فاصل ہے ایک مسلمان اور غیر مسلمان کے درمیان، اسی طرح سے وہ عمل اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہے یا اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے وہ عمل ہے. یہ نیت ہی حد فاصل ہے. یہ نیت فیصلہ کرے گی کہ وہ عمل اللہ رب العزت کے لیے کیا گیا ہے یا وہ عمل اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے، کسی اور غرض و غایت میں یا کسی اور مقصد کے تحت کیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے باقاعدہ حکم دیا اور کہا کہ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں آگاہ کر دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے. امرت، ظاہر سی بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینے والا کون ہوگا سوائے اللہ رب العزت کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے رسول تھے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو اگر کوئی پیغام ملا ہے تو وہ پیغام رب کی طرف سے ہوگا. اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا ہے آپ کو امرت ان اعبد اللہ، کہ مجھے یہ حکم کس بات کا ہوا کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اس کی پوجا اور پرستش کروں، لیکن اس عبادت میں ایک بات کا خاص خیال رکھا جائے، مخلص اللہ الدین. وہ عبادت، وہ عمل اللہ رب العزت کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے ہو، یکسو ہو کر کے، مخلصانہ طور پر ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، اخلاص کوٹ کر بھرا ہوا ہو. اللہ فرماتا تو اسی جگہ پہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حنفاء، اور انہیں نہیں حکم دیا گیا مگر یہ کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں. مخلصین لہ الدین حنفاء، یکسو ہو کر کے اللہ رب العزت کے لیے خالص کرتے ہوئے اپنی عبادت کو، اپنے اس عمل کو، اپنے اس کام کو، اللہ رب العزت کی عبادت والے کام کو اس کے لیے خاص کرتے، اس کے لیے خاص کرتے ہوئے یکسو ہو کر کے کرنے کا یہ حکم دیا گیا ہے. اور پھر آگے ذکر ہے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. تو میرے بھائیوں اور دوستو، کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ عمل جو بھی ہو، وہ عمل اس وقت تک کارگر ثابت نہیں ہو سکتا، اس وقت تک انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اس وقت تک وہ رب کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازا نہیں جا سکتا جب تک کہ نیت میں اخلاص نہ ہو، نیت درست نہ ہو. اگر نیت درست ہوگی رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا. اگر نیت فاسد ہوگی لوگوں کو دکھاوے کے لیے، ریا کے لیے، شہرت طلبی کے لیے اور کسی دنیاوی غرض و غایت کی وجہ سے اگر کسی نے کوئی عمل کیا تو وہ عمل رب کی بارگاہ میں مردود ہوگا، قابل قبول نہیں ہو سکتا. بلکہ آپ یقین جانیں وہ حدیث شاید آپ کے سامنے ہو
جس حدیث میں ہے کہ 3 لوگوں سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، ان 3 لوگوں میں سے وہ اس مسلم دنیا کے بڑے اعلیٰ کوالٹی کے لوگ ہیں، اعلیٰ کوالٹی کے لوگ ہیں۔ عالم، اس کا مقام و مرتبہ کیا کہنا، شہید، اس کی عظمت کا کیا کہنا، اور سخی۔ لیکن ان تینوں نے اگر عمل رب کی رضا کو چھوڑ کر کوئی اور مقصد سامنے رکھتے ہوئے اگر یہ کیا تو وہ عمل بجائے اللہ کی رضا کے الٹا ان کے لیے ابال جان بن گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، یقینی طور پر اعمال کا دار و مدار، اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے، نیتوں پر انحصار ہوگا، یعنی جیسی نیت ہوگی ویسی برکت ہوگی۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، آگے آپ نے فرمایا کہ ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جو جیسی اس کی نیت ہوگی۔ نیت کے حساب سے اس میں مٹھاس آئے گی، نیت کے فساد کی وجہ سے اس میں کڑواہٹ آئے گی۔ نیت درست ہوگی قبول ہوگا وہ عمل، نیت فاسد ہوگی وہ عمل آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، تو میں کہہ رہا تھا کہ تمام اعمال کی شرط اول یہی نیت ہے۔ تمام اعمال کے درمیان اگر کوئی چیز حد فاصل ہے تو وہ یہی نیت ہے۔ اس لیے نیت کی درستگی کا کتاب و سنت کے اندر بہت واضح طور پر اس کا اشارہ ملتا ہے، اور اس کی طرف امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسی طرح سے قرآن میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو بباغ دہل کھلے طور پر اس بات کا اشارہ کیا ہے کہ اگر اپنے اعمال کو رب کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے پر پہنچانا چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ اپنے اعمال کے اندر اپنی نیتوں کو خالص کر لو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، نیت پر خصوصی توجہ دینا بھی چاہیے، نیت پر خصوصی توجہ دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اعمال اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیے جائیں گے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیے جائیں گے، تب انسان اس عمل کو کرتے ہوئے غافل نہیں ہوگا، اس عمل کے کرنے میں اس کا دل لگے گا، اس میں مٹھاس اسے محسوس ہوگی، لذت ملے گی اسے عمل کرتے ہوئے۔ کیونکہ وہ اللہ رب اپنے خالق و مالک مدبر و منتظم کو خوش کرنے کے لیے اس کے حکم کو بجا لاتے ہوئے جب اس نیت کے ساتھ، اس سوچ اور فکر کے ساتھ انسان عمل کو کرنا شروع کرے گا تو وہ انسان اس عمل سے غافل نہیں ہوگا، غفلت سے دور ہوگا، سستی اور کاہلی سے دور ہوگا، اس میں دل لگے گا، دل حاضر ہوگا، حضور قلبی دل جمعی کی خوبی سے وہ لیس ہوگا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، عمل چاہے تعبدی ہو یا مباح ہو، ثواب کی امید سے کرے گا آدمی۔ کیونکہ وہ عمل وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کر رہا ہے، اس کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے، اس لیے اسے اس عمل پر اللہ رب العزت سے ثواب کی امید بھی ہوگی۔ ثواب کی، اب وہ عمل تعبد یعنی عبادت کے طور پر ہو یا مباح کے طور پر ہو، یعنی اس کام کے کرنے نہ کرنے میں کوئی فرق نہ پڑے، تو کہنے کی بات یہ ہے کہ عمل جیسا بھی ہو، اور ایک بات یاد رکھیں، جب اس طرح سے وہ کام کرتا جائے گا تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نیت وسیلہ ہے اللہ رب العزت کی قربت کا، اللہ رب العزت کی رضا جوئی کا، اس کی خوشنودی کے حصول کا۔ نیت کا خالص ہونا یہ وسیلہ ہے، یہ وسیلہ، ہاں یہ سیڑھی ہے اللہ رب العزت کی قربت کے حصول کا۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں اور دوستوں، جب اس طرح سے ہم اپنی نیت کو خالص کر لیں گے، اس پر خصوصی توجہ رکھیں گے، تو پھر اس سے ہمارا باطن جو دل ہے، باطن کی بھی صفائی ہوگی، اس کی بھی اصلاح ہوگی، اور جس کے باطن کی اصلاح ہو جائے اس کا ظاہر بھی درست ہو جاتا ہے۔ جس کے باطن کی اصلاح ہو جائے، دل کے گند صاف ہو جائیں، اس کا ظاہر بھی صاف ہو جاتا ہے۔
درست ہو جاتا ہے اور اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اور جب دونوں چیزیں یعنی جس کا ظاہر اور باطن دونوں درست ہو جائے تو میرے بھائیوں اور دوستو پھر عمل صالح نئے نئے جنم لیتے ہیں۔ یعنی عمل صالح دل کی عطا گہرائی سے شوق کے ساتھ رغبت کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کے حصول کی خاطر انسان پھر اعمال کو کر گزرتا ہے، کیونکہ اس کا دل بھی پاک ہے اور اس کا ظاہر بھی صاف ستھرا ہے۔ اور پھر جب اس طرز پر ایک انسان اپنی گاڑی کو آگے بڑھاتا ہے تو پھر ایسے عمل سے اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی یہ حسن خاتمہ کا سبب بن سکتی ہے۔ حسن خاتمہ یعنی اس دنیا سے جاتے وقت اللہ رب العزت کی رضا کے ساتھ آدمی جائے گا، اور یہ حسن خاتمہ آخرت کی فوز و فلاح کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بنے گا۔ اور آپ اگر اخروی طور پر کامیاب ہو گئے تو پھر انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت، معیت اور صحبت حاصل ہوگی۔ میرے بھائی دوستو، نیت کا بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ نیت پر ہی تمام اعمال کا دار و مدار اور انحصار ہے۔ نیت ہی وہ ترازو ہے جس ترازو پر عمل کو رکھ کر پرکھا جا سکتا ہے کہ یہ عمل رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا یا قابل قبول نہیں بلکہ مردود ہوگا۔ اس لیے نیت کی اصلاح کسی بھی عمل کے کرنے سے پہلے ازحد ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نیتوں کی اصلاح